بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، یہ درس آپ کی خدمت میں مکتب توحید الجالیات المذنب سعودی عرب کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ درس کا عنوان ہے سلامتی کا گھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف پورے علم و یقین اور اعتماد کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کے اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی آڈیو اور ویڈیو سیڈیز دستیاب ہیں، جیسے معبود کون، ایمان کے ثمرات، سلامتی کا گھر، تعویذ گنڈوں کی شرعی حیثیت، سیرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی راہ، اور ساتھ ہی ساتھ فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کے دیگر عنوانات، اللہ کی مدد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضے، اللہ سے شرم، عزت کا سر چشمہ، جہنم کی آگ سے کیسے بچے، قیامت کیسے قائم ہوگی، مغرب سے طلوع شمس دھواں اور یمن سے آگ، مہدی کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج ماجوج کا خروج، دجال کا خروج، گانا بجانا ایک عظیم فتنہ، اور خاص ڈیجیٹل MP3 تکنیک سے بنے مخصوص عنوانات، مکمل تلاوت قرآن کریم امام الحرمین کی آوازوں میں، مختلف علماء اکرام کی مشہور تقریروں کا مجموعہ، تلاوت قرآن حکیم مع اردو ترجمہ۔ براہ کرم مزید تفصیلات کے لیے رابطہ قائم کریں۔ السنہ بکس اینڈ کیسٹ سینٹر، 35 درویش محل اپوزٹ تاج آفس، محمد علی روڈ، ممبئی 400003۔ موبائل نمبر 9820423639۔ ای میل السنہ@hotmail.com۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ وقال تعالى في مقام آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا، اور جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 27 ذی الحجہ 1423 ہجری مطابق 28 فروری سن 2003 عیسوی کے اس پروگرام میں جو مکتب تربیت الجالیات المذنب کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے، جس موضوع پر آپ حضرات سے کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے سلامتی کا گھر۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر میں آپ حضرات سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ کل کے لیکچر میں تباہی کا گھر کے موضوع پر، جہنم، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، کچھ گفتگو میں نے کی تھی اور بتلایا تھا کہ اللہ عز و جل نے جہنم کا تذکرہ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر مختلف انداز اور مختلف طریقے سے فرمایا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ عز و جل سے ڈریں، اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت اور اس کی پکڑ سے بچیں اور صحیح راستہ، صحیح رخ اختیار کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا کوئی لاڈلا، آپ کا کوئی چہیتا، آپ کا نور نظر، لخت جگر جب کہیں سفر پہ جائے یا باہر نکل کر کسی دوسری بستی یا دوسری جگہ جانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اپنے اس لاڈلے بیٹے کو، چہیتے کو یا اپنے بچے کو مختلف نصیحتیں کرتے ہیں کہ بیٹا فلاں سمت نہیں جانا، بیٹا فلانی طرف نہیں جانا، فلاں جگہ نہیں ٹھہرنا، فلانی جگہ گڈھا ہے، اگر وہاں جاؤ گے تو اس مصیبت میں تم گرفتار ہوگے، گر پڑو گے، تمہیں دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی۔ بعین ہی اسی طرح سے اللہ عز و جل نے جب ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا تو پاک پروردگار نے جو قرآن، جو کتاب ہماری رہنمائی اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر اتارا، اللہ عز و جل نے اس میں مختلف گائیڈ، مختلف رہنمائیاں فرمائیں کہ میرے بندو اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، ایسا کرو گے تو یہ ہوگا۔ اسی طرح سے آپ اپنے لاڈلے، اپنے چہیتے، آپ اپنے نور نظر، لخت جگر سے جب اپنی فرما برداری کروانا چاہتے ہیں یا مائیں اپنے بچوں سے اپنی باتیں منوانا چاہتی ہیں یا آپ منوانا چاہتے ہیں تو انہیں کچھ لالچ دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو ہم گاڑی خرید کے دیں گے، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو ہم گھڑی دیں گے، آپ نے اگر یہ کام کر لیا تو ہم آپ کو یہ انعام دیں گے، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ کو ہم یہ انعام دیں گے۔ تو گویا ایک ماں اور باپ دونوں اپنی اولاد کی تربیت اور ان کی نصیحت اور ان کو صحیح راہ دکھلانے کے لیے دونوں اسلوب اور دونوں طریقے اپناتے ہیں۔ کبھی غصہ آتا ہے تو ڈراتے ہیں، زجر و توبیخ کرتے ہیں کہ آپ اگر ایسا کریں گے تو ہم یہ کریں گے، اگر آپ نے آپ فلاں جگہ گئے تو آپ کو ہم تماچے ماریں گے، اگر ہاں آپ نے یہ کیا تو ہم آپ کو، یعنی مختلف انداز زجر و توبیخ کے آپ اپناتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے بچے کو اس انداز سے بھی آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ لالچ اور انعام دلا کر کے کہ اگر آپ بیٹے آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو یہ دیں گے، آپ کو یہ دیں گے۔ بطور مثال میں نے ماں اور باپ اور بچے کو آپ کی خدمت میں رکھا ہے، ورنہ وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ کے لیے اعلیٰ ترین مثالیں ہیں۔ بات سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی ہے، ورنہ اللہ عز و جل کے لیے کوئی مثال لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ بعین ہی اسی طرح سے اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں دونوں اسلوب، دونوں طریقے بیان فرمائے ہیں کہ میرے بندو اگر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ
میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، اس دنیا کے اندر اگر تم میری بھیجی ہوئی ہدایتوں پر اور میری بھیجی ہوئی باتوں پر تم نے عمل کیا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دنیا میں بھی تم غموں اور الم سے نجات پا کے رہو گے، اور آخرت میں بھی ہم تمہیں جو ہے سکھ ہی سکھ دیں گے، آرام ہی آرام دیں گے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں مختلف اسلوب، مختلف طریقوں سے جنت اور اللہ کے اپنے نیک بندوں کے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ انعامات جنت کی شکل میں اللہ عز و جل نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں، اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے صالح بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ پچھلی تقریر میں، پچھلے درس میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بیان کیا تھا کہ اگر آپ نافرمانی کریں گے، شرک کریں گے، بدعات کریں گے، رسول کا